یہ جو مرضی کر لیں، ان کے اوپر اتنا آسمان گرنے والا ہے اور آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا ہے اس کا وزن، کہ ان کو مجبور ہو کر یہ کرنا پڑے گا، راستہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ مجھے جس بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ انڈر پریشر آ کے اور آپ تبدیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ملتا کچھ نہیں، مگر اگر آپ پہلے سے اس کی انتظام کر کے آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں اپنے راستے اور اپنے رخ، تو پھر جب پریشر آتا ہے تو آپ اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں کنسنسس اس ملک میں، کنسنسس سارا اس ملک میں آپ کے خلاف ہے۔ اگر آپ کا اپنے ملک کے اندر جو کنسنسس آپ کے خلاف ہے تو دنیا کا کنسنسس جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے، یا تو ہونا آپ کا ڈومیسٹک کنسنسس آپ کے ساتھ ہو۔ مجھے جو تکلیف ہوتی ہے، مجھے فکر نہیں ہے عمران خان کے ساتھ کنسنسس نہیں ہے، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کہہ رہا ہے۔ مجھے جس چیز کا جو فکر ہے اور جو میں جو پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں اگر وہ کھوکھلے ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری تو وہ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہمارے، وہ اور ان کے اندر نہ پھوٹ پڑ جائے، مجھے تو اس چیز کا فکر ہے۔ اب لوگ گھر جاتے ہیں ان میں سے اپنی چھٹیوں کے اوپر، اپنی لیو کے اوپر، وہ کیا سنتے ہیں وہاں، جیسے کہ اب آج کل ایم این ایز اور ایم پی ایس پی ٹی آئی کے اپنے کنسٹیٹیوشن میں نہیں جا سکتے، گالی پڑتی ہے ان کو۔ تو مطلب ہے کہ یہاں سے بھی تو لوگ آتے جاتے ہیں نا، ان کو بھی تو نظر آ رہا نا کیا ہو رہا ہے۔ مجھے وہ یہ دن یاد ہے کہ 1971 کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں جا سکتے تھے، اتنا غصہ تھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں ایلینیشن شروع ہو گئی۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو یہ سوچ کو یہ باہر نکلے گی نا، لوگوں کو پتہ چلے گا، برداشت کم ہو جائے گی۔ تو مجھے تو اس چیز کا فکر ہے، جس ریاست کے ستون جو ہوتے ہیں جس کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے، فوج، عدلیہ، میڈیا، پارلیمنٹ، سارے فارغ ہو گئے ہیں، سب جو ہے اس وقت انڈر کرائسس ہے۔ میڈیا کو یہ بند کرنا چاہ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں کورم پورا نہیں ہو رہا، اور وہاں کہیں اور پوسٹنگ ٹرانسفر کی ڈسکشن ہو رہی ہیں اور آنے جانے کی باتیں ہو رہی ہے، اور وہاں بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے گھبرائے نہ گھبرائے نہ۔ ارے بھائی گھبرائے کیوں نہ؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہم ایڈیٹس، ہم اندھے ہیں، یہ گھبرائے نہ۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو اس طریقے سے سوچ رہا ہوں۔ دیکھیے ابھی میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ مضمون پڑھا، ایک ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، ابھی ریٹائر کیے ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں، بڑے ایکسپیرینس ہے، انہوں نے افغانستان کی ریاست کے بارے میں لکھا کہ وہ ریاست جو ہے وہ اس لیے وہاں ریزسٹنس نہیں ہوئی کیونکہ وہاں کی جو ایلیٹس تھیں انہوں نے کیپچر کی ہوئی تھی ریاست کو، اور ایلیٹس جو ہے وہ جب کیپچر کر لیتی ہیں ایک ریاست کو تو وہ پھر عوام کی ریاست نہیں رہتی، وہ ایک کھوکھلی ایلیٹ کی ریاست رہ جاتی ہے، اور وہ ایلیٹ جو کہ امریکہ کے پیسے کے اوپر زندہ ہو۔ ٹھیک، میں آپ کو کہتا ہوں خود اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کہاں ہیں؟ 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ ٹیک اوور کیا، 58 کیسے زندہ رہے؟ امریکن پیسے کے ساتھ، کوئی اپنی کارکردگی نہیں تھی، کارستانی نہیں تھی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آدھا ہوگا پاکستان۔ 1977 میں آپ نے پھر آپ آ گئے، پھر آپ امریکہ آ گئے، امریکہ نے آپ کو پیسے دیے اور آپ نے جا کے جہادی کریٹ کر دیے اور سیکٹیرین آؤٹ فٹس کریٹ کر دی، بڑے آپ نے تیر مار لیے روس کو نکال کے، آپ کو پتہ نہیں کیا ملا اس سے، مگر ہمیں پتہ ہے نقصان ہمارا کیا ہوا اس وقت، مگر آپ 8-10 سال کاٹ گئے، امریکہ سے پیسے آ رہے تھے۔ 99 میں کیا ہوا؟ آپ نے فارغ کی ایک حکومت، آپ براہ راست آگے، اور پھر امریکہ آ گیا، اس نے کہا لو جی پیسے لو اور ہم افغانستان میں یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 20 سال آپ نے 30 ارب روپے ڈالر کے قریب آپ نے امریکہ سے لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو امریکہ ہیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ڈبل کراسنگ کی ہے آپ کے ساتھ، اور اوپر سے افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کتنا ہے وہ ہم جانتے ہیں، انفارچونیٹلی۔ اور تیسری چیز یہ، اور یہ بڑی اہم ہے، کہ وہاں کی ایلیٹس اور آپ کی یہاں کی ایلیٹس میں کیا فرق ہے؟ آج سارے یہ لونز اور یہ چور آپ نے جو لیا ہوا ہے، یہ خارج، تو یہ کیا ایلیٹ کیپچر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے اس ملک میں؟ بھوکے مر رہے ہیں عوام، دن بدن ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، تو یہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہے اسٹیٹ کے اندر تو کیا ہے؟ امریکہ کے ڈالرز کے اوپر آپ نے اس ایلیٹ نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے، اس ریاست کو۔ وہ اور بات ہے کہ ہم وہ قبائلی قسم کے لوگ نہیں ہیں،
اور ہمارے پاس ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں, ہمارے پاس پروفیشنلز بھی بن گئے ہیں. یہ تھوڑی سی بڑی ایلیٹ ہے, وہاں تو چھوٹی سی ایلیٹ تھی, کابل کے اندر تھی یا قندھار میں تھی. مگر بات تو وہی ہے نا کہ وہاں کی ایلیٹ اس پاپولیشن کے لحاظ سے, ہماری ایلیٹ ہماری پاپولیشن کے لحاظ سے, یہ ساری ریاستیں جو ہے ایلیٹ کیپچر ہے. اب بات یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے تو امریکہ کے پیسے آئیں گے تو ایلیٹس چل سکیں گی. امریکہ کے پیسے اب نہیں آ رہے, وہ تو آپ کو سینکشن کرنے کا دھمکی دے رہے ہیں. تو کہاں سے پیسے آئیں گے؟ تعلیم کا سسٹم آپ کا بریک ڈاؤن کر گیا ہے, تو آپ کریں گے کہاں سے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ کے لیے ہوگا, اور جو بچتا ہے وہ سارے کے سارا ہم سیکیورٹی کے اوپر ڈال دیں, اور ہمارے سیکیورٹی کے پرابلم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس ریجن کے اندر ہماری کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہے, اور انٹرنیشنلی تو آپ کو میں نے ابھی بتا ہی دیا. اب لاسٹ بات میں کروں گا, کچھ احساس ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ یار وہ ایک بارڈر کو تو, وہاں تو بڑے مسئلے ہو رہے ہیں, انڈیا والے بارڈر کو اس کو تو ذرا روکے نا, اب یہاں توجہ دے رہے ہیں. اور بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں انیشیٹو لیا انہوں نے کہ انہوں نے انڈینز کو کنونس کر لیا سیز فائر کے لیے, اور ہمارا نقصان ہو رہا تھا, انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں ویل ڈن. مگر جب انہوں نے یہ کہا کہ تھوڑا سا اور اب نارملائزیشن کی طرف چلتے ہیں, بیکاز نارملائزیشن ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس وقت, انڈیا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور کیا ہوا, خان صاحب نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں نارملائز نہیں کرتا. اور نریندر مودی کو ذاتی طور پہ گالیاں دینی شروع کر, بڑے لوگ خوش ہوئے. یہ پنجابی تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا, ہاں انڈیا نے یہ کر دی, انڈیا دو کر, اور اپنے دیکھنے کو نہیں اشر کی ہو رہے ہیں, اور تسی انڈیا رہا کرتا, انڈیا دو کرتا. ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں جی تسی انڈیا کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ اور بھائی میں انڈیا کو گالی دے کے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو اپنا, میرا تو اپنا گھر کا مسئلہ بنا رہا ہے, میں انڈیا کو گالی دوں؟ آپ اپنا دیکھیں کہ اپنا کیا کرنا ہے, ہمیں کیا ادھر کیا ہو رہا ہے, وہاں تو بہت بڑا ہو رہا ہے. اور وہ میرا خیال ہے وہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم پاکستان بن جائے کسی طریقے کے ساتھ. وہ ایک زمانے میں تو بالکل کچھ اور, اب وہ بالکل نریندر مودی جو ہے نا وہ ایک نیا ظاہر حق بننا چاہتا ہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری محب الوطنی کا یہ اظہار ہے, ہمیں جو غصہ چڑھ رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور ہماری جو ایلیٹس ہیں, رولنگ کلاسز ہیں, وہ اتنی بینکرپسی کا شکار ہیں اس وقت کہ کوئی ان کو سولوشن نظر نہیں آتی, اور غریب پسے جا رہے ہیں, دن بدن پسے جا رہے ہیں. لوور مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہو رہی ہے, اور لوور مڈل کلاس غربت میں جا رہی ہے. پاورٹی لائن ہمیں کہا جاتا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں جب پیسے آ رہے تھے کہ یہ 30% ہے, 32% ہے پاورٹی لائن کے نیچے, اب 40 سے اوپر نکل گئی. تو اب مجھے بتائیں یہ 40 والے فگرز تو ہم ہی بناتے ہیں, یہ اس سے زیادہ ہے جو حالات ہیں باہر. آدھی آبادی, ملک کی آدھی آبادی پاورٹی لائن سے گئی. تو یہ کسی نہ کسی وقت تو یہ جو والکینو ہے یہ پھٹے گا, اور اس وقت انارکی ہوگی جب یہ پھٹے گا. اور میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, مجھے چیزیں جب چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتی نظر آتی ہیں نا, تو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ ان چیزوں کو دیکھا کریں کیا بڑھ رہا ہے اور کیا کم ہو رہا ہے. جو بڑھ رہا ہے وہ انارکی اور کیوس اور ریڈیکلزم بڑھ رہی ہے, اور جو کم ہو رہا ہے وہ ریشنالٹی, پریگمیٹزم, یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں ریاستوں کے جس کی ضرورت ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی اب آپ نے یہ بات چھیڑی تھی, تو میں نے اسی لیے یہ لکھا ہے کہ 3 دفعہ ہم پہلے ان چوراہوں پہ آئے ہیں. 58 میں آئے, وی اسکروڈ اٹ اپ, امریکہ نے تھوڑے پیسے دے دیے تو ہم بچ گئے, مگر ان دی اینڈ آدھا ہو گیا پاکستان. پھر ہم 77 میں آئے, اور یہ سیکٹیرینزم, کلیشنکوف, ڈرگز, جہاد, یہ سب چیزیں شروع ہو گئی جس کا نقصان ہمیں ہوا. جس کو آپ نقصان کرنے جا رہے تھے وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا ان کا. انفیکٹ یہ ہوا کہ انہوں نے اور ہارڈ لائن لے لی, وہ جو 370 ہے اس کو بھی فارغ کر دیا, اور اب آپ یہاں نہ ادھر کریں نہ ادھر کریں. اور پھر آپ نے 99 میں آپ نے جو کیا, اس کے بعد جو ہوا وہ اب اس وہ آج 20 سال جو آپ نے گھس بیٹھی یہاں ان کو پناہ دی تھی, وہ اب آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں. لوگ وہ بھولتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ ساری امریکہ کی غلطی ہے کہ وہ آیا کیا کرنے آیا تھا اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ہمیں احساس ہے کہ انہوں نے کیا حماقتیں کی ہیں یہاں اور کس قسم کا ظلم کیے, مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ تو ایک طرف ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ایک طرف آپ کچھ اور کر رہے تھے, یہ گیمز کھیل رہے تھے. تو صحیح کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے سولنگی صاحب, مجھے اپنے آپ کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اپنے سیاستدانوں کے ساتھ, اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ ہمدردی ہے. مگر وہ ہم ہی بیٹھ کے پارلیمنٹ کو بھی چھٹی کر رہے ہیں, جو دھجیاں اڑا رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے, سیاسی جماعتوں کو ہم ختم کرنے کی کوشش, یہی تو عوام کے دریا ہوتے ہیں جو عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آج آپ رخ بدلنا چاہیں تو آپ کا خیال ہے عمران خان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے؟ نو,
عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، پنجابی کسی اور کے پیچھے کھڑے ہوں گے، سندھی کسی اور کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پشتون جو ہے وہ آدھے جو ہے وہ پنجابی اور سندھیوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یا اپنے نیشنلسٹ یا ریلیجس پارٹیز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے، دس از اے ٹیریبل اسٹیٹ. جتنی جلدی ڈرائنگ بورڈ پہ جائے، اس کو ریکٹیفائی کریں، آگے اس سے بھی بڑے طوفان آ رہے ہیں.